فقد قال ابو جعفر علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی قرن الزکاة بالصلاة فقال واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فمن اقام الصلاة ولم يؤت الزکاة فكأنه لم يقم الصلاة۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں جس گناہ کبیرہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی وہ ہے زکوٰۃ کو روکنا، جو انسان کے مال پر خداوند متعال نے ایک خاص مقدار واجب قرار دی ہے اسے ادا نہ کرنا۔ اور یہ عمل ایک شخص کے مال پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا، اس کی خرابی اور گناہ وہ صرف زکوٰۃ تک ہی محدود نہیں رہتا، بلکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کے مطابق اور ان کی وضاحت کے مطابق جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کی نماز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث مبارک جو تلاوت کی ہے حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے، اس میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ خداوند متعال نے زکوٰۃ کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے، قرن الزکاۃ بالصلاۃ، زکوٰۃ کو ملایا ہے نماز کے ساتھ، اور فرمایا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ آیت مجیدہ ہے، اس کا ایک حصہ ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا فمن اقام الصلاۃ ولم یؤت الزکاۃ، جو شخص نماز قائم کرتا ہے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فکأنہ لم یقم الصلاۃ، تو گویا کہ اس نے نماز قائم ہی نہیں کی۔ یعنی جب زکوٰۃ کے واجب ہونے کے باوجود وہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو جو اس نے محنت اور مشقت نماز پڑھنے پہ خرچ کی ہے وہ بھی ضائع ہو گئی، وہ اس بے نیاز کے سسٹم میں ایسی ہی شمار ہوگی کہ اس نے گویا کہ نماز نہیں پڑھی۔ اور احادیث مبارکہ میں دیگر جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں اس قسم کی تعبیر وارد ہوئی ہے کہ اس کی قبول نہیں کی جائے گی، رد کر دی جائے گی، اس مفہوم پر بھی احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے ایک حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثمانیۃ لا یقبل لہم صلاۃ، 8 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ میں یہاں بھی خطبات کے دوران اس بات کی متعدد بار وضاحت کر چکا ہوں کہ فقہ میں جو ہم احکام نماز کے متعلق پڑھتے ہیں یا دیگر موضوعات شرعیہ کے متعلق، وہ سب احکام اس عمل کے صحیح ہونے سے تعلق رکھتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی نماز درست اور صحیح واقع ہو تو اسے یہ کام کرنے پڑے گے، وضو کرنا پڑے گا، ان شرائط کا لحاظ قبلہ رخ ہو، یہ سب اس نماز کے درست اور صحیح ہونے کی شرائط ہیں۔ اور فقہ کا کام بھی یہی ہے کہ وہ صرف ان کے صحیح ہونے، احکام کے صحیح واقع ہونے کی شرائط اجزاء کو بیان کرتی ہے۔ اور ایک مرحلہ ہے کہ اس شخص کا وہ عمل بارگاہ الہی میں قبول کیا جائے۔ یہ شرائط احکام اور فقہ میں بیان نہیں کی جاتی۔ مثلا عقیدہ کے صحیح ہونا یہ ایک شرط ہے عمل کی قبولیت کے لیے۔ اگر ایک شخص کا عقیدہ ہی قیامت والے دن رد کر دیا گیا تو اس سے اعمال کے متعلق کچھ پوچھا ہی نہیں جائے گا، یعنی اعمال کی نوبت، میزان کی نوبت، تولنے کی نوبت آنی ہی عقائد کی قبولیت کے بعد ہے۔ ورنہ اگر ایک شخص کے عقائد ہی درست نہیں، وہ بارگاہ الہی میں رد کر دیے جاتے ہیں تو اعمال کی پھر بات خود بخود ختم ہو گئی۔ اسی طرح قرآن کریم کی کچھ آیات سے پتہ چلتا ہے، جیسا کہ حضرت حابیل و قابیل کے قصہ میں آیت کا ایک حصہ یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ صاحبان تقوی سے قبول کرتا ہے۔ بس ایک عمل کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو انجام دینے والا شخص صاحب تقوی ہو۔ بس عمل کا صحیح ہونا، درست ہونا یہ اور موضوع ہے، اور عمل کا قبول کیا جانا یہ جداگانہ ایک موضوع ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل صحیح ہو۔ جتنی ہماری توجہ مرکوز ہوتی ہے اسی بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارا عمل شرائط کے اعتبار سے، اجزاء کے اعتبار سے صحیح ہو۔ وہ جو دوسرا مرحلہ ہے کہ یہ قبول بھی کیا جائے، اس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ تو اس حدیث مبارک میں حضرت نے فرمایا کہ 8 لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں کی جاتی، تو پھر ان کے کاموں سے ہمیں بچنا پڑے گا اگر نماز کو قبولیت تک لے جانا ہے۔ سب سے پہلا شخص ہے العبد العابق یرجع الی سیدہ، بھاگا ہوا غلام، کیونکہ غلاموں سے کام لیا جاتا تھا، ان پر تشدد کیا جاتا تھا، طاقت فرسا ان سے محنت کروائی جاتی تھی، اور پرانے زمانے میں اقتصاد کا دار و مدار ہی تقریباً 70 سے 80% غلاموں پہ ہی تھا، اور بہت سی جو معاشرتی ضروریات ہیں وہ غلام تعلیم لیتے تھے، پھر مالک کے لیے وہی کام کیا کرتے تھے، اور اس کی آمدن جو ہے وہ مالک کو پہنچتی تھی۔ تو عبد عابق ہوتا ہے جو مالک سے فرار کر گیا ہو، بھاگ گیا ہو۔ تو جو مالک سے بھاگ جائے غلام، اس کی اللہ پاک نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ لوٹ کر اپنے آقا کے پاس واپس نہ آئے۔ خیر یہ اس زمانے میں موضوع ہی ختم ہو گیا ہے، غلام اور کنیز بنانے یا بننے کا۔ آزاد انسان کو نہ بیچا جا سکتا ہے، نہ خریدا جا سکتا ہے، کیونکہ آزاد انسان ملکیت پذیر نہیں ہے شرعاً۔
دوسرا شخص والناشز عن زوجها وهو علیہا ساخط، وہ خاتون جو اپنے شوہر سے گستاخی کرتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے اور وہ شوہر اس کا ناراض ہو، تو جب تک اس کا شوہر اس پہ راضی نہیں ہوگا خداوند متعال اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ومانع الزکوٰۃ، تیسرا مورد ہے کہ جو زکوٰۃ کو روکتا ہو، وہ لمبی نمازیں پڑھے یا چھوٹی، اچھے آواز کے ساتھ پڑھے یا برے آواز کے ساتھ، اسے بارگاہ ربوبی میں شرف قبولیت حاصل نہیں ہونا۔ پڑھ دیا حکم شرعی اس سے ٹل گیا، لیکن اس پہ ثواب ملنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وتارک الوضوء، اور وضو کو چھوڑنے والا، یعنی نماز پڑھتا ہے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ دیتا ہے۔ آپ نے لطیفے سنے ہوئے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی نماز لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ جب ایران میں پڑھتا تھا تو ظاہر ہے کہ بارڈر کے ذریعے جانا ہوتا تھا، آنا ہوتا تھا، تو بڑے عجیب عجیب مناظر دیکھے گئے ہیں۔ وہ سارا راستہ وہ سگریٹ جو ہے وہ جو خاص اس میں چیز ڈال کے پیتے ہیں، وہ پیتے آتے تھے، آنکھیں سرخ ہوتی تھیں، جہاں ہی بس رکتی تھی تو باقی تو لوگ جو ہیں وہ چند لوگ جو ہوتے تھے وہ وضو کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے تھے، وہ وہیں ہاتھ مار کے اور نماز شروع کر دیتے تھے، اور آنکھیں سرخ وہ بھرے ہوئے سگریٹ پی پی کے۔ تو بسا اوقات انسان اتنا دھت ہوتا ہے ان کاموں میں کہ اسے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کا بھی شعور نہیں ہوتا، جو کچھ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا بھی شعور نہیں ہوتا، یعنی انتہائی بے توجہی اور انتہائی بے شعوری کے عالم میں جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں کچھ لوگ۔ بس جو نماز پڑھتا ہے بغیر وضو کے، وضو اس نے نہیں کیا اور نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ البتہ یہ وضو جو ہے یہ نماز کے صحت کی بھی شرط ہے، صرف قبولیت کے نہیں، صحت کی بھی شرط ہے۔ والجاریۃ المدرکۃ تصلی بغیر خمار، مدرکہ کہتے ہیں، اگر مذکر ہو تو مدرک، جو بالغ ہو چکا ہو، اور وہ لڑکی جو بالغ ہو چکی ہے، اور لڑکی 9 سال قمری مکمل ہونے پہ بالغ ہو جاتی ہے۔ ہمارا شمسی سال 10-11 دن بڑا ہے قمری سال سے، اس لیے قمری مہینے پہلے آگے کی طرف چلتے رہتے ہیں۔ 9 سال جس بچی کے پورے ہو چکے ہیں، وہ بغیر مقنع کے، بغیر اپنے بال ڈھانگ کے وہ نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ عورت کا پورا بدن عورت شمار ہوتا ہے، شرمگاہ شمار ہوتا ہے، یعنی اسے پورا بدن ڈھانپنا پڑتا ہے، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو۔ اگر اس کا ایک بال بھی نظر آ رہا ہو تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز ننگے ہو کے پڑھ رہی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کا لباس اتنا پتلا ہو کہ نیچے سے اس کا بدن نظر آ رہا ہو تو پھر بھی اس کی نماز باطل ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں
کچھ خواتین جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں، صرف اتنا چہرہ جو حج کرنے میں عورت کا خالی ہوتا ہے اتنا وہ چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے۔ یہ گردن جو ہے یہ بھی اس کی ان مقامات میں سے ہے جن کا چھپانا واجب ہے، عام حالات میں بھی اگر وہ فرض کریں سڑک پہ جا رہی ہے، کسی سواری میں سوار ہے تو یہ جگہ اس کی نظر نہیں آنی چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں کیا سرائی اور میری عقل نہیں مانتی اور یہ نہیں مانتی، اتنے عقل مند ہو تو پھر نبوت کا دعویٰ کر دو، کچھ لوگ آپ کو نبی مان لیں گے۔ عدالتوں کے وہ جو ہوٹر قسم کے بھی لوگ فیصلہ دیتے ہیں، وہاں تو کوئی سر نہیں مارتا نہ کچھ، عدالت نے فیصلہ دے دیا، اور اللہ کے احکام کی نسبت ہر بندہ دانائی کا اظہار کرتا ہے، ہر بندہ اظہار کرتا ہے، او جی میری عقل نہیں مانتی، آپ کی عقل کو آپ کے بچے بھی نہیں مانتے، آپ اللہ سے منوا رہے ہیں اپنے عقل۔ میری باتیں جو ہے غور سے سنیں، مذاق نہیں کر رہا۔ یہ جتنے بڑے مفکر ہوتے ہیں، باہر باہر کے چودھری، ملک، سید، شاہ صاحب، وہ گھر والی سب خواتینوں سے بے وقوف سمجھتی ہیں۔ وہ جب بچے بول لیتے ہیں ان سے جا کے انٹرویو لے، وہ کہتے ہیں بابا جی کا کچھ صحیح کام نہیں کرتا، دیکھیں ایسے کر دیا وہ کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں بڑی عقل آپ کی قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ اللہ پاک جو ہے اس کا حکم اس وجہ سے نہیں مانا جانا چاہیے کہ میری عقل مانتی ہے، نہیں، میری عقل مانے یا نہ مانے، چونکہ اس کا آرڈر ہے لہذا یہ میں نے کرنا ہے۔ اس نے احکام جو دیے ہیں وہ آپ کی عقلوں کے ماننے کے لیے نہیں دیے۔ احکام کا فلسفہ ہی یہ ہے کہ ہر شخص جس حکم پہ عمل کرے اس کا حکم سمجھتے ہوئے کرے، اسے کچھ سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، نقصان ہے یا منفعت ہے، اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ وَإِمَامَ قَوْمٍ يُصَلِّي بِهِمْ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، اور وہ شخص جو کسی جماعت کو، ایک مجمع کو نماز جماعت پڑھاتا ہے اور وہ سب اس کو ناپسند کرتے ہوں، تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد حضرت نے فرمایا زنین کی نماز بھی قبول نہیں کی جاتی۔ زنین کون ہوتا ہے؟ قیل یا رسول اللہ وما الزنین، کہ یہ زنین کون ہے؟ حضرت نے فرمایا الرجل یدافع البول والغائط، وہ شخص جو اپنا چھوٹا یا بڑا پیشاب روک کر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ تو ادھر ہی لگی رہے گی کہ اگر میری توجہ ہٹی تو کہیں کپڑے نہ نجس ہو جائیں۔ اور والسکران، اور جس نے منشیات استعمال اتنی کی ہوں کہ وہ مدہوش ہو گیا ہو، تو اس مدہوشی میں اگر وہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوگی۔ فَهَؤُلَاءِ ثَمَانِيَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً، یہ 8 لوگ ہیں جن کی اللہ پاک نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ صرف یہی تک محدود نہیں ہے قبولیت اعمال کی، اس کے علاوہ بھی شرائط ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف یہ 8 لوگوں تک محدود ہو۔ لہذا جو لوگ توفیق پیدا کرتے ہیں کہ وہ یہ نیکی انجام دیں، جہاں ان نیکیوں کے صحیح اور درست ہونے کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی قبولیت کی شرائط کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ یہ رہو الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خدا کسی کے دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ اور برتاؤ نہ کرے کہ قیامت والے دن انسان پہنچے اور نام اعمال میں کچھ ایسا ہو ہی نہیں یا بہت کم ہو
جو بارگاہ الہی میں قبول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بارگاہ رب العزت میں مسررانہ دعا ہے